مشائخ عظام، نہ علم پاس ہے نہ عمل کی دولت ہے، صرف جانشین امام العلماء والصلحاء سراج السالکین حضرت اقدس حضرت مولانا پیر خواجہ محمد عبد الماجد صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ایک نسبت ہے، لیکن یقین کامل ہے کہ نسبت اس شخصیت کے ساتھ ہے جن کا دامن علم سے بھی بھرپور ہے اور عمل سے بھی بھرپور ہے، اور یہ سلسلہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت نگاہ کرم رہتی ہے۔ نسبت کے بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ نسبت ہی تو تھی جس نے جناب ابو بکر کو ابو بکر سے صدیق اکبر بنا دیا۔ یہ نسبت ہی تو تھی جس نے جناب عمر بن خطاب کو عدالت کا تاجدار بنا دیا۔ یہی نسبت ہی تو تھی جس نسبت کی وجہ سے راہزن رہبر بن گئے، ڈاکو چور مقتدا بن گئے اور مقتدی دنیا کے امام بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اگر ہم نے اس نسبت کی قدر کر لی، اس نسبت کی بے ادبی نہ کی، تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوارات تجلیات رات دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بارش کی طرح برس رہے ہیں، جن کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا ہے، واسطہ در واسطہ ان کا تعلق بھی گنبد خضرا والے کے ساتھ قائم ہے۔ وہی گنبد خضرا پر برسنے والی تجلیات و انوارات انشاءاللہ العزیز، جس طرح بجلی گھر میں پاور ہاؤس میں کرنٹ جمع ہوتا ہے اور پھر آگے منتقل ہوتا ہے، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے قائد، ہمارے رہنما و پیشوا ہمارے لیے ایک پاور ہاؤس ہیں، ایک بجلی گھر ہیں جہاں انوارات و تجلیات اترتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، اور اگر ہم نے اس نسبت کی قدر کی تو انشاءاللہ اس پاور ہاؤس سے جو کرنٹ آگے چلے گا انشاءاللہ العزیز ہمارے ظاہر کو بھی روشن کر جائے گا اور ہمارے دل کی بتیاں بھی وہ روشن کر جائے گا۔ نسبت بڑی چیز ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، جن کے متعلق مشہور ہے کہ 30 سال انہوں نے صرف علم حاصل کیا اور 30 سال سیر و سیاحت میں گزارے، سیرو فی الارض، دنیا کے حالات کو دیکھا، اور 30 سال پھر تصوف میں گزارے، اللہ اللہ میں گزارے۔ وہ اس نسبت کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گلے خوشبو در حمام روزے
گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. ایک دن میرے محبوب کے ہاتھ سے مٹی میرے ہاتھ میں آئی. جب میں نے اس مٹی کو دیکھا، دیکھنے میں تو مٹی تھی لیکن اس مٹی سے جو خوشبو آ رہی تھی، عطر کستوری عنبر و کافور بھی اس خوشبو کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا. گلے خوشبوئے در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم. کہ فرماتے ہیں میں نے پھر اس مٹی کو ہاتھ میں لیا اور مٹی سے سوال کر لیا، بدو گفتم کہ مشکی یا امبیری کہ اربوے دل آویز توستم. اے مٹی بتا تو صحیح، تو کافور ہے، خوشبو ہے، تو عنبر ہے، کستوری ہے، کیا چیز ہے جس نے میرے دل و دماغ کو معطر کر دیا ہے؟ بدو گفتم کہ مشکی امبیری کہ اربوے دل آویز توستم. مٹی رب ذوالجلال کے دربار میں عرض کرتی ہے، میرا ذوق کہتا ہے مٹی نے کہا ہوگا الہ العالمین اگر تو مجھے زبان عطا فرمائے تو میں ان کو اس سوال کا جواب دے دوں. میں کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، مٹی بولنا نہیں کہتی لیکن جب بلانے والا رب ذوالجلال ہو پھر مٹی بولنے سے کہو رکا بھی نہیں کرتی. مٹی تو کیا آپ کو پتا ہے، علماء کے سامنے بیان کرنا ویسے بھی ادبی ہے اور میں جیسا ادنا آدمی، لیکن میرے بھائیوں الامر فوق الادب، ادب اپنی جگہ پہ لیکن حکم کا ماننا ضروری ہوتا ہے. آؤ دیکھو ابو جہل آ گیا، ہاتھ میں کنکریاں ہیں اور کہتا ہے اگر آپ بتا دینا میرے محبوب میرے ہاتھ میں کیا ہے میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا. قربان جاؤں میرے محبوب تو ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. کہو اس وقت تک بولتے نہ تھے جب تک رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام نہ آتا. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبریلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. توجہ کرو، محبوب نے میرا ذوق کہتا ہے یوں وضدعا چہرہ اوپر اٹھایا ہوگا، آواز آئی ہوگی قد نرى تقلب وجهك في السماء. محبوب آج بے قرار ہو کر اوپر کیوں دیکھتے ہو؟ محبوب نے فرمایا ہوگا اللہ ضرور بتا دیتا اگر آپ کو علم نہ ہوتا. آپ کا تو اپنا اعلان ہے انہو علیم بذات الصدور. سینے کے راز جاننے والا کون ہے؟ بلند آواز سے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. فرمایا اچھا میرے محبوب مجھے تو پتا ہے، اپنی انگشت شہادت کا اشارہ تو فرماؤ. محبوب نے یوں اشارہ کیا، بتانا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں
कंकर पत्थर बोला नहीं करते, लेकिन बोलने वाला खुदा हो। उंगलियां मना के लाल की उठती है, अबू जाल मुठियां हाँ भींचता रह जाता है, कंकरियां बोल के कहती हैं, आप भी कह लो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बदो गुफ्तम के मुश्की आम्बीरी कि अज़बोवे दिल आवेज़े तवस्तम। मिट्टी को अल्लाह क़ुव्वते गोयाई अता फरमाते हैं और मिट्टी बोल के कहती है, बगुफ्ता मन गिले नाचीर बोदम। बगुफ्ता मन गिले नाचीर बोदम। वले कन मुद्दते बागुल नशिस्तम। मैं तो मिट्टी हूं, तुझे पता ही है, मैं तो नाचीर पर तकसीर हूं, मैं तो अदना से मिट्टी हूं। बगुफ्ता मन गिले नाचीर बोदम। मिट्टी के सिवा मेरी कोई हकीकत हैसियत नहीं, फिर खुशबू कैसी। मिट्टी बोल के कहती है, वलेकन मुद्दते बागुल नशिस्तम। एक मुद्दत हो गई, फूल के साथ मुझे निस्बत है, गुलाब के साथ मुझे निस्बत है। सोबते हम नशी दर मन असर कर दे। जब गुलाब के साथ मेरी निस्बत हुई ना, और गुलाब के फूल ने मेरे अंदर असर दिखाया, तो फिर मिट्टी होकर भी मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आने लगी। सोबते दर मन असर कर दे, वगरना मन हुमा खाकम के हस्तम। वरना तुझे पता ही है फिर मैं कहा करता हूं, अगर गुलाब की निस्बत अपना असर दिखाती है, अगर गेंदे फूल की निस्बत अपना असर दिखाती है, चमेली की निस्बत अपना असर दिखाती है, दिन के राजा फूल की निस्बत अपना असर दिखाती है, रात की रानी के साथ निस्बत हो जाए वो असर दिखाती है, तो कहो फिर अल्लाह वालों की सोहबतों से ज्यादा असर दिखाती है। अल्लाह में अपने प्यारों की सोहबत अता फरमाए, अल्लाह में अपने प्यारों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। यक ज़माना सोहबते बाउलिया, अल्लाह वालों के घड़ी की सोहबत नसीब हो जाए। 100 साल की नफली इबादत वो असर नहीं दिखाती, जो अल्लाह वालों की चंद घड़ियों की सोहबत असर दिखा जाती है। लेकिन अल्लाह वाला हो, अल्लाह वाले की पहचान कैसे होगी? पांव के अंगूठे से लेकर सर की चोटी तक पूरा वो आदमी अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात में आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुज़य्यन नजर आए। जब ये हाल हो जाता है फिर आमना के लाल फरमाते हैं, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहु। जो अल्लाह का बन जाता है फिर अल्लाह उसका बन जाता है। बल्कि अल्लाह खुद फरमाते हैं, मेरे महबूब ने कह दो मैं तो फिर अल्लाह वाले का हाथ बन जाता हूं।
اللہ والے کی آنکھ بن جاتا ہوں، اللہ والے کا دماغ بن جاتا ہوں۔ نہیں نہیں، اللہ نے انتہا فرما دی فضل و کرم کی، فرمایا جب کوئی میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال اطاعت بیریا۔ آؤ میرے بھائیو، فیض کا چشمہ جاری ہے، چشمہ جاری ہے فیض کا، ہدایت کا چشمہ جاری ہے۔ آؤ معروم نہ رہو، اب پیالے بھر بھر کے پی لو، سیراب ہو جاؤ، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کی فرش پہ تعریف آمنہ کے لال نے کی ہے۔ عشق رب ذوالجلال بولتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، الا فرمایا خبردار، الا تنبیہ کا اور حرف ہے، یہ متوجہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے کہ توجہ سے بات سنا، اللہ سنانا چاہتا ہے۔ فرمایا انہا پکی بات ہے، یعنی اس بات میں شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کیا ہے؟ فرمایا اولیاء اللہ، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بس میں بات کلوز کرتا ہوں۔ فرمایا جو میرے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لے گا، میرے محبوب کی سنتوں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگا دے گا، اور وہ رنگ ایسا ہے میرے بھائیوں جس رنگ میں آمنہ کے لال نے رنگ دیا نا، کہاں دنیا کے سارے رنگ اتر سکتے ہیں لیکن اس دل کو زنگ نہیں لگ سکتا جس کو رنگ آمنہ کے لال نے دیا ہو، اور رنگ عطا کرنے والا رب ذوالجلال ہو۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون۔ توجہ، دنیا میں بڑے رنگ ساز آپ کو ملیں گے، بڑے رنگ ساز۔ میرے بھائیوں کوئی رنگ کر کے جائے گا، 6 ماہ کے بعد دوبارہ رنگ کرانا پڑے گا۔ کسی کوئی رنگ کرے گا، سال کے بعد پھر نوبت آئے گی، کبھی 2 سال کے بعد نوبت آئے گی۔ قسم رب ذوالجلال کی، اللہ والے اپنی توجہ سے، اپنی نظر سے جس دل کو رنگ دیتے ہیں نا، قیامت آ سکتی ہے کہو وہ رنگ اتر نہیں سکتا۔ کوئی کہتا ہے میں دیواریں رنگ کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مکان رنگ کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مسجدیں رنگ کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا حضرت آپ بتاؤ، آواز آئی میں تو دلوں کو رنگ کرتا ہوں۔ دیوار کا رنگ اتر سکتا ہے لیکن لوگوں دلوں کا رنگ کون اتارے؟ کوئی اندر رب کے سوا جائے تو اتارے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ بہرحال حرف تنبیہ، خبردار، ہوشیار۔ اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو جائے، اب کوئی اگر اس کی توہین کرے انتقام خود رب ذوالجلال لیتا ہے۔ یقین آئے تو دیکھو
ایک وہ گھر ہے جس کی نسبت آپ کے ساتھ ہے، میرے ساتھ ہے، ایک وہ گھر بھی ہے جس کی نسبت رب ذوالجلال کے ساتھ ہے، اسے بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اب جب اللہ کے ساتھ نسبت ہوئی، اللہ نے فرمایا اب کوئی اس پہ حملہ کرے گا انتقام خود لوں گا، اور پھر لے کے دکھایا بھی صحیح۔ یقین نہ آئے تو قرآن پاک پڑھو، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ حضرت صالح علیہ السلام کی ڈاچی ہے، اونٹنی ہے، قرآن نے کہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ۔ اونٹیاں بڑی، کوئی تیری کوئی میری، ایک ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے۔ فرمایا جب نسبت میرے ساتھ ہو گئی، اب کوئی توہین کرے گا انتقام خود لوں گا۔ یقین نہ آئے تو صالح علیہ السلام کی قوم کو برباد ہوتا دیکھو، اللہ کا قرآن پڑھو اور دیکھو آمنہ کے لال کو رسول اللہ کہتے ہیں، حبیب اللہ کہتے ہیں، عبداللہ کہتے ہیں، صفی اللہ کہتے ہیں، نسبت اللہ کے ساتھ ہو گئی۔ باہر 100 کافر ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، محبوب باہر نکلیں گے، نعوذ باللہ وار کریں گے، شہید کر دیں گے، لیکن آواز آئی محبوب گھبرانا نہیں ہے، آپ کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ وَيَمْكُرُونَ کرتے رہیں تدبیریں، وَيَمْكُرُ اللَّهُ فیصلہ تو اللہ ہی کا غالب آئے گا۔ جس طرح بیت کی نسبت اللہ سے ہوئی، محافظ اللہ، ناقہ کی نسبت اللہ سے ہوئی، محافظ اللہ، کتاب اللہ قرآن پاک کی نسبت اللہ سے ہوئی، محافظ اللہ، حبیب اللہ نسبت اللہ سے ہوئی، محافظ اللہ۔ اسی طریقہ پر فرمایا الا ان اولیاء اللہ، ان کی نسبت بھی اللہ کے ساتھ۔ تبھی میرے محبوب نے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ خیال کرنا کسی اللہ والے کی گستاخی نہ کر بیٹھنا، توہین نہ کر بیٹھنا، نہ کرنا توہین، اگر کر دوں تو کیا ہوگا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا دنیا والے بعد میں تیرے ساتھ لڑیں گے، خدا پہلے تیرے ساتھ جنگ کا اعلان کر دے گا، اور پھر جس کے ساتھ اللہ لڑ پڑے، اللہ کی لڑائی ہو جائے، پھر اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیو اللہ والوں کی قدر کیا کرو، اللہ والوں کا ادب کیا کرو، احترام کیا کرو۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ با ادب ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں، بے ادب ہمیشہ محروم رہ جاتے ہیں۔ توجہ کرو، نیکاں دے لڑ لگیاں او میری جھولی پہندے پھل، تے بد نیکاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے بھی جاندے ڈول۔ صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند۔ اولیاء اللہ، اللہ شان کیا ہے؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا دن قیامت کے۔ اللہ پہچان کیا ہے؟ کون ہوگا تیرا دوست، تیرا ولی؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تعارف آ گیا اولیاء کا، پہچان آ گئی۔ یعنی میں اپنی زبان میں کہوں ولی وہ ہے
جس کے دل میں اللہ کی ذات کا اور رچ بس جائے، بہت اتنا، بات ختم کرتا ہوں، بہت اتنا کہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ کو اپنے دل میں لے آؤ، لے آؤ اپنے دل میں اللہ کو۔ پہلے جھاڑو دے کے غیر اللہ کو دل سے نکالو، پھر اللہ کو لے آؤ۔ بہت اتنا کہ کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو دل میں تو آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے مگر نظر میں نہیں آتا۔ لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر۔ یہ جو نظر آتے ہیں نہیں اپنے، جو اپنا ہے وہ نظر میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے مگر نظر میں نہیں آتا۔ بس جان گیا میں کہ تیری پہچان یہی ہے۔ اس کو پہچاننا چاہتے ہو، ان کے قدموں میں آؤ۔ بگفتار من گلے ناچیر بودم ولیکن مدت با گل نشستم۔ صحبت ہم نشیں در من اثر کرد، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیاروں کے دامن کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کے ساتھ اخلاص سے ان حضرات کے جوتے سیدھے کرنے میں اپنی سعادت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیر و مرشد جانشین امام العلماء والصلحاء اور خود محبوب العلماء سراج السالکین حضرت اقدس حضرت مولانا پیر محمد خواجہ محمد عبد الماجد صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کے سائے کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان سے فیوضات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سے دعاؤں کی درخواست کے ساتھ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. حضرات محترم، انشاءاللہ بیت کی مجلس جو ہے برقرار ہے اور حضرت خواجہ صاحب بیت فرمائیں گے. میں دیکھ رہا ہوں کافی دوست منتظر ہیں، چادر پکڑے ہوئے ہیں. حضرت خواجہ صاحب بیت فرمائیں گے، آپ بیان بھی فرمائیں گے، اس کے بعد بیت بھی فرمائیں گے. اب تشریف لاتے ہیں چکوال سے تشریف لائے مہمان صاحبزادہ عمر فاروق، وہ اپنا کلام پیش کریں گے. حضرت مولانا پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب کے صاحبزادہ ہیں جناب صاحبزادہ عمر فاروق.
درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں. میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو. میرا رونا میرا ہنسنا الہی تیری خاطر ہو. زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں لیکن زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو. میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر ہو. تیری منشا میری منزل یہ دل ایک پل نہ ہو غافل. تیری منشا میری منزل یہ دل ایک پل نہ ہو غافل. سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو. سرے میدان میرا گرنا الہی تیری خاطر ہو. میرا حاجت روا تو ہے میرا مشکل کشا تو ہے. میرا حاجت
بخشا تو ہے، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، جفا کرنا وفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا روکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، الہی تیری خاطر ہو۔ دعوت بیان دیتا ہوں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب کو، تشریف لائیں گے، بیان